یہ سوال ہم سے پوچھا ہے کامران خان نے سیالکوٹ سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ سامعین گرامی قدر، ہم لوگ روزے رکھتے ہیں اور پھر خدا سے شکایت کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ وہ روزے رکھا کرتے تھے اور پھر خدا سے شکایت بھی کرتے تھے کہ پروردگار عالم، ہم نے آپ کی خاطر روزے رکھے لیکن آپ ہم پہ نظر کرم نہیں فرماتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحیفے میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کا یہ فرمان ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے کہ وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو، تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کرواتے ہو۔ دیکھو، تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں انسان اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھروں میں لائے، اور اب جب کسی شخص کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو یہ شکایت ہے، ویسے جیسے ہمیں ہوتی ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں لیکن پروردگار کی نظر کرم ہم پہ نہیں ہوتی، آخر کیا بات ہے، ہمارے روزے مقبول کیوں نہیں ہوتے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ روزہ نہیں۔ روزے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں، روزے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنی شکل بگاڑ لیں، روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اور بنی نوع انسان کے تعلقات استوار ہوں، ظلم کی زنجیریں توڑ دیں، تمام بندھن توڑ ڈالے، غلامی ختم ہو جائے، لوگوں کو آزادی نصیب ہو۔ یہ وہ روزہ ہے جس کی خاطر نہ ہم کوشش کرتے ہیں، نہ قوم بنی اسرائیل کوشش کر رہی تھی۔ پروردگار عالم کو بار بار یہ کہنا پڑا کہ اگر تم اس طرح کے روزے رکھو کہ لوگوں کو آزادی نصیب ہو، ظلم کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، تو یاد رکھنا کہ تمہیں نہ صرف یہ کہ خوشی نصیب ہوگی بلکہ تمہاری صحت بھی بحال ہوگی۔ ہم تو روزے رکھتے ہیں ڈائٹنگ کے لیے، وزن کم کرنے کے لیے، صحت بحال کرنے کے لیے تو نہیں۔ اور وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا روزہ رکھنے سے آدمی کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پہ نور چمکنے لگتا ہے۔ ہمارے تو چہرے پہ کون سا نور چمکتا ہے، بلکہ اور تاریک سے تاریک تر چہرے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ویسے اس نیت سے ہم روزے نہیں رکھتے۔ روزے کی نیت یہ نہیں کہ بھوکے مرنا ہے، روزے کی نیت یہ ہے کہ ظلم کو بھوکوں مارنا ہے۔ اپنے آپ کو بھوکے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس معاشرے میں ظلم کو ختم کرنے کا نام یہ روزہ رکھنے کا ایک فائدہ ہے۔ اگر ہم فوائد اور فضائل کی بات کریں کہ روزے کس لیے رکھے جائیں اور کس لیے نہ رکھے جائیں، اور اس کے بعد ہم پھر خدا سے شکایت کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں فوائد حاصل نہیں ہوئے، اور اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم بڑے مقصد کو بھول گئے ہیں۔ چھوٹا مقصد تو صرف یہ ہے کہ آپ بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، لیکن یہ کہا کہ بھوکے پیاسے رہنا کافی نہیں، جو تم نے روٹی بچائی نہ کھا کے وہ غریب کو دو، اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اس کو تو ہم دے نہیں اور خود ہی کھائے چلے جائیں، اور جتنی بلکہ دن میں نہیں کھائی تھی وہ بھی شام کو ملا کے کھا لیں اور اگلے دن کی بھی کھا لیں۔ تو بھائی یہ کون سا روزہ ہے؟
پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ روزہ یہ ہے کہ تم نے جو قربانی دی ہے نہیں کھایا، وہ غریب کو دو تاکہ اس تک پہنچے۔ یہ ظلم ہے، یہ استبداد ہے جو اس معاشرے میں رائج ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس امارت اور غربت کا فرق مٹانے کے لیے یہ روزہ سکھایا تھا کہ تاکہ وہ جو وسائل ہیں وہ غریبوں تک پہنچ سکے، لیکن تم تو ان وسائل کے اوپر ایسے بیٹھ گئے جیسے سانپ کسی خزانے پر بیٹھ جاتا ہے، بلکہ اور دنوں سے زیادہ کھانے لگے، تو بھائی اس سے تو صحت بحال نہیں ہوگی، اس سے صحت خرابی ہوگی۔ یہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ اس وقت میرا بندہ مجھے پکارے گا تو میں جواب دوں گا لبیک، میں یہاں ہوں۔ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے یہ لفظ میں یہاں ہوں لبیک آپ کو کہاں ملتا ہے؟ کلام اللہ میں اس وقت ملتا ہے کہ جب پروردگار عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہیں کہ ابراہیم ابراہیم، اور وہ جواب دیتے ہیں لبیک پروردگار عالم میں یہاں ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تاریخ بدل جائے گی۔ خدا پکارتا تھا تو انسان جواب دیتا تھا، اب اگر ایسے روزے رکھے جائیں انسان پکارے گا تو خدا جواب دے گا کہ لبیک میں حاضر ہوں، بتا میرے بندے کیا کام ہے۔ لیکن ہم ایسا روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اس کے وہ نتائج بھی برآمد نہیں ہوتے۔ یہ روزہ اپنی وزن کم کرنے کے لیے یا کولیسٹرول کم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ روزہ اس لیے ہے کہ معاشرے میں ایک ایسا توازن پیدا ہو جائے کہ غربت اور امارت کا فرق مٹ جائے، ظلم اور تشدد کا خاتمہ ہو جائے، استحصال کو ختم کر دیا جائے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ بھوکے مرنے کا ایک عمل ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تمہارے آگے بھی روشنی ہوگی اور تمہارے پیچھے بھی روشنی ہوگی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اگر جا رہا ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہے اور سورج کی طرف اس کا منہ ہے تو اس کے آگے کی طرف تو روشنی ہے لیکن پیچھے تو اس کا سایہ ہے، اور اگر سورج کی طرف وہ پیٹھ کیے ہوئے ہے تو نہ صرف یہ کہ سورج کی طرف پیٹھ ہے بلکہ اس کو اپنا سایہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو آگے بھی روشنی دکھائی دے، پیچھے بھی روشنی دکھائی دے، دائیں بھی روشنی دکھائی دے، بائیں بھی روشنی دکھائی دے؟ یہ سورج کی روشنی سے نہیں ہوتا، یہ پروردگار کے نور سے ہوتا ہے، کیونکہ پروردگار کے نور میں سائے نہیں ہوتے، یہ سائے سورج میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اس ذات کا کوئی سایہ ہے ہی نہیں، اور چونکہ اس کا سایہ نہیں ہے تو کسی سائے کے کوئی امکان بھی نہیں رہتے۔ اگر آدمی کو سایہ دکھائی بھی دیتا ہے تو وہ ایک حقیقت کو جانتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میں موت کے سائے کی وادی میں سے بھی گزروں تو میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سایہ کب ہوتا ہے؟ جب روشنی ہوتی ہے۔ اندھیرے میں سائے نہیں ہوتے، اندھیرے سائے کی موت ہے۔ سائے کو زندگی روشنی سے ملتی ہے۔ اگر یہ موت کے سائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کی کرن موجود ہے، اور زندگی کی کرن موجود ہے تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پروردگار تو میرے ساتھ ہے، اب میں کیوں گھبراؤں؟ کہا کہ یہ چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، اور اس نور علی نور ذات کے ساتھ چند لمحے گزارنے کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے اس ذات کا جس کا ازل سے ابد تک اس نور حقیقی کے ساتھ تعلق رہا ہے، وہاں پہ کسی سائے کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ کو ایک بڑا تعجب ہوگا۔ آپ کلام اللہ کا پورا مطالعہ کر جائیے، آپ کو یہ ملتا ہے کہ مسیح کو بھوک لگی، آپ یہ ملتا ہے کہ انہیں پیاس لگی، آپ کو یہ ملتا ہے کہ وہ سو گئے، آپ کو یہ ملتا ہے کہ وہ تھک گئے تھے، لیکن ایک جگہ بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ کا سایہ کسی پر پڑا یا آپ کا سایہ تھا۔ سائے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے کہ لوگ مریضوں کو لے کر آتے تھے کہ ان پہ سایہ ہی پڑ جائے تو یہ صحت یاب ہو جائیں گے، لیکن مسیح کی ذات نور علی نور ذات تھی، آپ کا سایہ تھا ہی نہیں، اس لیے کبھی اس سائے کا کبھی ذکر خیر بھی نہیں ہوا۔ یہ صرف 40 دن قرب خداوندی میں گزارنے سے نہیں تھا،
40 دن قرب خداوندی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی گزارے تھے، اور جب وہ آئے تھے تو ان کا چہرہ ایسا چمک دمک رہا تھا کہ انہیں اس کے لیے نقاب ڈالنا پڑتی تھی۔ لیکن جس کا ازل سے قرب خداوندی کے ساتھ تعلق رہا ہو تو اس کی ذات کتنی جلال والی ہوگی۔ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک پہاڑ پر ایک ہلکی سی جھلک دکھائی دی تو آپ کے صحابہ کرام نے کہا کہ پروردگار، یہ تو ایسے لمحات ہیں کہ ان کو ہمیشہ زندہ رکھنے کو دل چاہتا ہے، آپ کہیں تو ہم یہاں پہ خیمے لگا دیں۔ یہ وہ ذات ہے، اس کی قربت میں اگر آپ روزہ رکھیں تو پھر زندگی سے سائے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے، اور وہ یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں تو سائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ سائے صرف 2 وقت بڑھتے ہیں، یا سورج غروب ہوتے وقت یا سورج طلوع ہوتے وقت۔ دوپہر کے وقت سایہ آپ کے اپنے قدم چوم رہا ہوتا ہے، آپ کے پیر پکڑتا ہے۔ اگر یہ سائے بڑھ رہے ہیں تو اس بات کا احساس ہے کہ یا تو آپ کی زندگی کا سورج غروب ہوا یا طلوع ہو رہا ہے، اور یہ پروردگار کے ساتھ اگر چند دن گزار دیے جائیں، یہ قرب خداوندی حاصل ہو جائے، تو پھر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جن فوائد کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اور جن فضائل کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے مولا نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ سال مقبول کا اعلان کروں اور لوگوں کو آزادی عطا کروں، یہی جس کا وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے فرمایا تھا۔ آپ نے اسے عملی جامہ پہنا دیا اور آپ نے غلامی کے تمام بندھن توڑ ڈالے۔ سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔